فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج جرداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر نقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 147۔ عنوان ہے نہ تعصب اور نہ عصمت۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان خلقت میں تمہارے جیسا ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنے لیے جو شاہراہ عمل معین کی تھی، اس پر بڑی ثابت قدمی اور پامردی سے گامزن رہے۔ ان کی نگاہ ہمیشہ بلندی کی طرف رہی۔ انہوں نے انسان کے معاشی حقوق مقرر کیے، ساتھ ہی ایسے دوسرے حقوق بھی جن کے بغیر معاشی حقوق پورے نہیں ہو سکتے۔ علی علیہ السلام نے نہ تو کسی خاص مذہب کی پاسداری کی، نہ کسی خاص عقیدے کی، نہ کسی خاص نسل اور رنگت کی۔ سبھی انسان ایک دوسرے جیسے ہیں، سبھی کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اور زندگی کے لوازم میں بھی سب برابر کے حقدار ہیں۔ خواہ عقائد و نظریات میں فرق ہو، مذہب میں اختلاف ہو، نسل اور رنگت مختلف ہو، علی علیہ السلام نے تمام نوع بشر کا پاس اور لحاظ کیا۔ ان کے نزدیک معاشی حقوق اور زندگی کے لوازم میں گورے، کالے، غیر عرب، مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہ تھی۔ وہ باوجود یہ کہ جانشین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اسلام کا قلعہ اور مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن انہیں ہرگز یہ بات گوارا نہ تھی کہ کسی کو زبردستی وہی عقائد رکھنے پر مجبور کریں جو مسلمانوں کے مذہبی عقائد تھے۔ لوگ خود مختار ہیں، جس طرح چاہیں خدا کی عبادت کریں اور جن عقائد کو چاہیں اختیار کریں، لیکن اسی شرائط سے کہ دوسروں کو ان کی ذات سے نقصان نہ پہنچے۔ تمام انسان خدا کے بندے ہیں اور دین اور مذہب خدا اور خلق خدا کے درمیان رابطہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں انسان کا انسان ہونا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ اسے محترم سمجھا جائے، دوست رکھا جائے، اس سے عطوفت اور شفقت برتی جائے اور اس کے حقوق کو تباہ و برباد نہ ہونے دیا جائے۔ آپ نے مالک اشتر جو کہ گورنر مصر تھے، جو عہد نامہ تحریر فرمایا تھا، اس میں آپ لکھتے ہیں، ان کے لیے یعنی عیسائیوں کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسری تمہاری جیسی مخلوق خدا۔ تم ان سے اسی طرح عفو اور درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو اور درگزر پسند کرتے ہو۔ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا اور سزا دینے پر اترانا نہیں چاہیے۔ اسی بنا پر ہر شخص وہی حقوق رکھ سکتا ہے جو تم رکھتے ہو، خواہ اس کے بعض عقائد یا سبھی عقائد تمہارے عقائد کے مخالف ہوں۔ دین و مذہب کی غرض اور غایت ہی یہ ہے کہ وہ تم کو دوسروں سے برادرانہ رشتے میں منسک کر دے۔ جیسے کہ تم انسان ہو ویسے ہی دوسرے لوگ انسان ہیں۔ خلقت اور پیدائش کی یہ ہم رنگی اور مشابہت تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان گہرا رابطہ ہے۔ تم کو چاہیے کہ سبھی انسانوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ اگر تمہارا بھائی کسی خطا اور گناہ کا مرتکب ہو تو اس کی خطا سے درگزر کر کے اس کو بخش دو، اور ایسے کرنے میں قطعی شرمندگی محسوس نہ کرو۔ دوسروں کے سینے سے کینہ اور عناد دور کرو، اس طرح کہ پہلے اپنے سینے کو کینہ اور عناد سے پاک کرو۔ فرزند آدم خواہ وہ کسی دین و مذہب کا پیرو ہو
اس کا فریضہ ہے کہ اپنے ہم جنسوں کا ہمدرد اور بے خواہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ دوسروں سے اتنے ہی توقع رکھے جتنا خود دوسروں کی توقعات پوری کرتا ہو۔ واقعی مومن وہ ہے جو ہر نیک کام بجا لانے کی کوشش کرے۔ عمدہ ترین عمل بہترین عدل و انصاف ہے، وہ یہ کہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھو اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرو۔ جو شخص زندگی بسر کرنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریق اختیار کرے وہ اس شخص سے مختلف نہیں جو حضرت مسیح یا دوسرے مجموعہ کمالات انسانوں کی روش پر چلتا ہو۔ انسان کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ فضائل و کمالات حاصل کرے، خوبیوں کا حامل بنے۔ اب یہ چاہے جس طریقے سے بھی ہو، اس میں انسان آزاد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور مطابعت کرو، جبکہ دنیا آپ کے قدموں کے نیچے سے سمیٹ لی گئی اور اس کی لذتوں سے آپ دور اور اس کی زیب و زینت اور آرائشوں سے آپ علیحدہ رکھے گئے۔ اور اگر چاہو تو حضرت عیسیٰ کو دیکھو جو پتھر کا تکیہ لگاتے، موٹا کھردرا لباس پہنتے اور روکھی پھیکی غذائیں نوش کرتے۔ آپ کی نان خورش گر سنگی تھی، آپ کا چراغ چاند تھا، آپ کا سائبان مشرق و مغرب تھا، آپ کا میوہ اور خوشبو گھاس پات تھے۔ کوئی زوجہ نہ تھی جو آپ کو اپنی زلفوں کا اسیر بنائے، نہ کوئی اولاد تھی جس کے لیے فکر مند ہو، نہ کوئی مال و دولت تھی جس پر آپ کی توجہ مبذول ہو، نہ کوئی طمع تھی جو آپ کو ذلیل کرے۔ آپ کی سواری آپ کے دونوں پیر تھے، آپ کے خادم آپ کے دونوں ہاتھ تھے۔ یہ مولا علی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ دوسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین کو اپنا فرش اور اس کی خاک کو اپنا بستر بنایا، ایتھر کی جگہ پانی پر قناعت کیا اور دنیا سے یوں گزر گئے جس طرح عیسیٰ گزرے۔ وہ حقیقت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی، یہ کہتے وقت کہ انبیاء بھائی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف مگر ان سب کا دین ایک ہے، وہی حقیقت علی علیہ السلام کے پیش نظر تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فقرہ کہتے وقت کہ اسی روش پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری جس روش پر پہلے کے انبیاء اور مرسلین گزار گئے۔ ان دونوں اقوال میں صریح اعتراف اور اقرار ہے اس بات کا کہ فضیلت ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو ایک نقطے پر متحد کر دیتی ہے، جس طرح انسانیت بنیادی حیثیت سے نقطۂ اتحاد ہے۔ ان تمام سطور سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسان کے اور بہت سے حقوق ہیں، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے دستور میں ایک حق انسان کا بھی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عقائد میں آزاد ہو، جس طرح کے عقائد چاہے رکھے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ آزادی کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بعض حیثیتوں سے آزاد ہو، بعض حیثیتوں سے مقید ہو۔ مسلمان عیسائی کا بھائی ہے، چاہے پسند کرے چاہے نہ پسند، اس لیے انسان کا بھائی ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی نظروں میں انسان کو آزاد پیدا کرنے کی غرض اصلی یہ نہ ہوتی کہ انسان تحصیل فضائل کی جدوجہد کرے، اور اگر آزادی آپ کے نزدیک ایک مقدس حق نہ ہوتا تو آپ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو اس طرح ہرگز مدح و ستائش نہ کرتے جس طرح آپ نے پیروکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ستائش کی۔ گزشتہ صفحات میں ہم علی علیہ السلام اور اس نصرانی کا جس نے علی علیہ السلام کی زرہ چرائی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اس کو خریدا ہے، واقعہ ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنے جیسے انسان جیسا برتاؤ کیا، بلکہ وہ سلوک جو باپ بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اور کس طرح آپ نے اس کا مقدمہ شرح کی عدالت میں دائر کیا اور کیا انجام ہوا، اور کس طرح نصرانی امام کے مخلص فدائیوں میں داخل ہوا اور آپ کی نصرت اور یاوری میں کتنی سرگرمی اس نے دکھلائی۔ عراق اور حجاز میں اکثر ایسا ہوا کہ کسی مسلمان نے کسی عیسائی کو زبردستی مسلمان بنانا چاہا اور اس پر ظلم اور زیادتی کی، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام
سبز رنگ کا امامہ پہنے کھلے لفظوں میں صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے مدینے کی مسجد میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر فرمایا، جس نے کسی عیسائی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ عرب کی تاریخ فخر کرتی ہے کہ علی علیہ السلام کے اس فقرے پر، جو اس کی صفات کی زینت اور مایہ صد افتخار ہیں، کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھوں تو میں اہل توریت کے مقدمات کا فیصلہ ان کی کتاب توریت سے، اہل انجیل کا فیصلہ ان کی انجیل سے، اور اہل قرآن کا فیصلہ ان کے قرآن سے کروں، اور اس طرح کہ ہر کتاب پکار اٹھے کہ سچ کہا علی نے۔ حضرت علی علیہ السلام موقل بن قیس کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، موقل، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، مسلمانوں پر زیادتی اور کافروں پر ظلم نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا، کہ خداوند عالم تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ علی علیہ السلام تقوی الہی کی تعریف ہی یہ قرار دے رہے ہیں کہ انسان اپنے بھائی یعنی انسان پر ظلم نہ کرے، نہ کم یا نہ زیادتی کرے۔ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علی مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو ایک ہی درجے پر قرار دے رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، نہ کسی ایک کو دوسرے پر کوئی امتیاز اور تفوق حاصل ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان یہی مساوات اور برابری علی علیہ السلام کے ہر حکم میں نظر آتی ہے۔ جس حکم کو بھی دیکھیں، دیگر اسلامی فضیلتوں سے متصف ہونے کے بنسبت عوام الناس کو ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنا علی علیہ السلام کے نزدیک زیادہ ضروری اور لازم تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم لوگ راہ حق اختیار کرو اور اسلام تم پر اچھی طرح واضح اور روشن ہو جائے تو تم میں سے نہ کسی مسلمان پر ظلم ہو اور نہ کسی کافر ذمی پر۔ آپ نے مسلمانوں کو سخت سرزنش کی تھی اس بات پر کہ جب معاویہ کے جب معاویہ کے افسر فوج سفیان بن عوف اسدی نے شہر انبار پر غارت گری کی اور وہاں کے باشندوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے تو انہوں نے حق کی مدد نہ کی، نہ ظلم دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے سلسلہ تقریر میں فرمایا، مجھے تو اطلاعات ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھر میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے، ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا، اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہ کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ زجر اور توبیخ اور ملامت اور سرزنش اس وجہ سے کی کہ ان لوگوں نے شہر کے رہنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ظلم کو دور نہیں کیا، خواہ وہ مسلمان رہے ہوں یا کافر ذمی۔ آپ نے جب محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا، روانہ کیا، تو انہیں ہدایت کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کافر ذمی سے عدل کرنا، مظلوم سے انصاف کرنا، ظالم پر سختی نہ کرنا، لوگوں سے حتی الامکان درگزر اور ان پر احسان کرنا، اور چاہیے کہ حق میں قریب اور بعید دونوں تمہارے نزدیک برابر ہوں۔ آپ نے ناصارائے نجران کو جو عہد نامہ لکھا تھا، اس میں آپ کا یہ فقرہ بھی تھا، نہ ان پر کوئی زیادتی ہوگی، نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ ان کے حقوق میں سے کوئی حق کم کیا جائے گا۔ آپ نے نصرانی شخص کی دیت بھی وہی قرار دی تھی جو مسلمانوں کی دیت ہوگی۔ علی علیہ السلام کے نزدیک ہر انسان کی عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود یہ کہ گزشتہ زمانے کے ہر دین و مذہب کے غبی اور جاہل افراد میں بلا کا تعصب ہوا کرتا تھا، ہر مذہب کے نادان افراد دوسرے مذہب والوں سے نفرت کیا کرتے تھے، لیکن علی علیہ السلام اپنی اسی انصاف پسندی اور عدل کی بنا پر اپنے زمانے میں بھی اور اپنے زمانے کے بعد بھی با معرفت عیسائیوں کے انتہائی محبوب رہے۔ سبھی آپ کا دم بھرتے اور آپ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ علامہ ابن ابی الحدید جو کہ شرح نہج البلاغہ کے لکھنے والے ہیں، کہتے ہیں
میں اس شخص یعنی علی علیہ السلام کے متعلق کیا کہوں جسے کفار ذمی جی جان سے چاہتے تھے، حالانکہ وہ نبوت کے منکر تھے۔ غیر مسلموں کے ساتھ علی علیہ السلام نے اپنے سلوک و برتاؤ کی بنیاد ہی اس پر رکھی تھی کہ ان کے اموال ہمارے اموال جیسے ہیں اور ان کی جانیں ہماری جانوں جیسی ہیں۔ ان تمام حقائق کی بنا پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہوں میں مذہبی تعصب انتہائی مذموم اور قبیح تھا۔ وہ حریت اور آزادی جس کے آپ وسیع معنوں میں قائل تھے اور جسے آپ وسیع پیمانے سے ناپتے تھے، تعصب کے بالکل مغائر تھی۔ جب ہم اس سلوک اور برتاؤ پر نظر کرتے ہیں جو علی غیر مسلموں سے کرتے تھے اور اس سلوک کا مقابلہ اس سلوک سے کرتے ہیں جو قرون وسطیٰ کے یورپین مذہبی پیشوا کرتے تھے، خصوصیت کہ وہ مذہبی پیشوا جو کہ محکمہ تفتیش کے ذمہ دار تھے، پھر ہم علی علیہ السلام کے عفو اور رحم، چشم پوشی اور درگزر کا ان یورپین مذہبی پیشواؤں کی سختی اور تشدد سے موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام کتنے بلند تھے اور وہ لوگ کتنے پست تھے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ علی علیہ السلام کا ایمان انسانیت اور آزادی اور حریت اور اختیار کی جڑوں سے پھوٹا تھا، اور اس نظریے اور عقیدے کے مطابق تھا جو علی علیہ السلام زندگی اور حیات کے متعلق رکھتے تھے۔ علی علیہ السلام کے ایمان کی بنیاد حریت اور آزادی پر تھی، اور وہ آزادی کو محترم سمجھتے تھے، جبکہ یورپ کے مذہبی پیشواؤں کے ایمان کی بنیاد عادت اور باپ دادا کی تقلید پر قائم تھی۔ آزادی اور حریت کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ ہم آج کے دن مذہبی تعصب کے خلاف برسر پیکار ہیں، اسے قبیح اور مذموم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مذہبی تعصب دیگر تعصبات کے مقابلے میں انتہائی خطرناک نہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن میں مذہبی تعصب تو بالکل نہیں، لیکن وہ اس مذہبی عصبیت سے بھی زیادہ مذموم و خطرناک تعصب کے حامل ہیں، جیسے رنگ و نسل کا تعصب، قومیت کا تعصب، سیاسی عقائد کا تعصب۔ مذہبی تعصب میں تو عفو اور درگزر ممکن بھی ہے، لیکن ان دوسرے تعصبات میں عفو اور درگزر کی گنجائش نہیں۔ ان تعصبات کی بنیاد خود ستائی، جہالت اور منافعت پرستی پر ہے۔ اس قسم کا تعصب رکھنے والے کہتے ہیں کہ فقط ہمارا نظریہ صحیح ہے، ہم نے جو کچھ سمجھا اور جانا وہی حق ہے، اور انسان اور زندگی کے متعلق ہماری رائے ناقابل تردید ہے۔ وہ کسی کی بھی رائے کو اپنی رائے کے برابر نہیں سمجھتے۔ جب سے انسان کے قدم زمین پر آئے اور یہ دنیا آباد ہوئی، تبھی سے ہر قسم کا تعصب انسان کی فطرت اور سرشت میں داخل رہا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جبکہ انسان نے اس تعصب کے مظاہرے نہ کیے ہوں، اور اس بزرگ تر رہنمائے عالم علی ابن ابی طالب نے صرف مذہبی تعصب ہی سے جنگ نہیں کی بلکہ ہر قسم کے تعصب سے جنگ کی۔ آپ مالی اور نسلی تعصب کو بغاوت اور فساد اور دل آویز زندگی کے چہرے کو جھلس دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ باپ دادا پر فخر کرنا یہ بھی آپ کے نزدیک ایک قسم کا تعصب تھا۔ آپ نے اس کی شدید مخالفت کی۔ دیکھیے آپ اپنے زمانے کے صاحبان عصبیت کو کن لفظوں سے خطاب کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھو تم نے اللہ سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر کر ظلم اور کی انتہا کر دی اور زمین میں فساد برپا کر دیا۔ تم زمانے جاہلیت والے خود بینی کی بنا پر فخر و غرور کرنے سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ یہ دشمنی اور عناد کا سرچشمہ اور شیطان کی فسود کاری کا مرکز ہے، جس سے اس نے گزشتہ امتوں اور پہلی قوموں کو ورغلایا۔ دیکھو اپنے سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو جو اپنی جاہ و حشمت پر اکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پر غرہ کرتے تھے، یعنی جنہوں نے اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھا اور ان سے تعصب رکھا اور ان کی قضا اور قدر سے ٹکر لینے اور ان کی نعمتوں پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احسانات سے یکسر انکار کر دیا۔ یہی لوگ تو عصبیت کی گہری بنیاد، فتنے کے ایوان کے ستون ہیں۔ آپ نے پہلے تو خاندانی اور نسلی تعصب کو بغاوت اور زندگی کے چہرے کو بگاڑنے سے تعبیر کیا، پھر اپنے اس نظریے میں مزید وسعت اور عمومیت پیدا کرتے ہوئے ہر قسم کے تعصب کو، خواہ وہ
خواہ وہ نسلی تعصب ہو یا سیاسی اور مذہبی یا کسی بھی قسم کا تعصب ہو، سبھی کو آپ نے بغاوت اور فساد اور فتنہ انگیزی کے مترادف قرار دیا اور ایسا کلیہ قائم کر دیا کہ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اس کی صداقت اور مسلم ہوتی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد کو بھی ایسا نہ پایا کہ کسی چیز کی پاسداری کرتا ہو مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ جو جاہلوں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقلوں سے چپک جاتی ہے۔ تعصب کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اور جتنی توضیحات اور تشریحات اس کی گئیں، سب کو دیکھا جائے، علی ابن ابی طالب جو کچھ کہہ گئے اس سے زیادہ کسی نے بھی کچھ کہا ہوگا۔ تعصب کرنے والے یا تو جہالت کی بنا پر تعصب کرتے ہیں یا مفاہمیت اور نادانی کی بنا پر، اور یہ دونوں چیزیں، جہل بھی ہی اور سفاہت اور نادانی بھی، زندگی کے خلاف بغاوت اور فساد کی حامل ہیں، اور اسی کی علی علیہ السلام نے اپنے ان تمام اقوال میں تصویر کشی کی ہے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کا تعصب علی ابن ابی طالب کے نزدیک مذموم اور قبیح ہے۔ ہاں، اگر تعصب اور پاسداری ہی کرنی ہے تو فضیلت اور عدالت اور حقوق عامہ کی پاسداری کرنی چاہیے، مظلوم لوگوں کی جانبداری کرنی چاہیے، ان ظالموں کے خلاف جو ان کی کمائی لوٹ لیتے ہیں اور ان کے حقوق ہتھیا لیتے ہیں، پامردی، صدق اور راستی، سلامتی ضمیر کی جانبداری کرنی چاہیے۔ آزادی اور احترام بنی نوع انسان کے لیے تعصب اور آزادی اور احترام بنی نوع انسان کے لیے تعصب کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہیں تعصب اور جانبداری ہی کرنی ہے تو پاکیزگی اخلاق، حسن سیرت، قابل ستائش خصلتوں کی طرفداری کرنی چاہیے، جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان کو نبھانا، نیکوں کی اطاعت، سرکشوں کی مخالفت کرنا، حسن سلوک کا پابند اور ظلم سے کنارہ کش رہنا، خون ریزی سے پناہ مانگنا، خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، زمین میں شرانگیزی نہ کرنا۔ تعصب سے آپ کو کتنی بیزاری تھی، اس کا اندازہ آپ کی اس وصیت سے ہو سکتا ہے جو آپ نے خوارج کے متعلق فرمائی۔ باوجود یہ کہ خوارج آپ کے دشمن تھے، انہوں نے آپ سے اپنی پوری طاقت سے جنگ کی، لیکن آپ فرماتے ہیں، میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ وہ شخص جو حق کا طلبگار ہو وہ بھٹک جائے، اس شخص جیسا نہیں جو باطل کو طلب کرے اور اسے پا بھی لے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کو ذہن نشین کرایا کہ چونکہ ان کے افکار و عقائد میں غلطی ممکن ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ اپنے نظریے اور عقیدے کی پاسداری نہ کریں، نہ دوسروں کو اپنے نظریات ماننے پر مجبور کریں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ رائے مشورے سے گریز نہ کرنا اور حق بات قبول کرنے میں تامل نہ کرنا۔ یہاں پر اس باب کا اختتام ہوتا ہے جو کہ تعصب اور عصمت سے متعلق تھا۔ صفحہ نمبر 155 ہے، نیا عنوان ہے جنگ و صلح۔ آپ فرماتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک ہوا، افترا پردازی کرنے والا ناکام رہا، جس نے ظلم و جور کر کے فتح یابی حاصل کی یقیناً وہ ناکام رہا۔ بدترین دشمنی بندگان خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ صلح کے دنوں میں شہر میں امن و امان رہتا ہے اور باشندگان شہر بے خوف و ہراس ہوتے ہیں۔ اپنے کیے ہوئے وعدوں کے پابند رہو، پیمان شکنی کے مرتکب نہ ہو، ناحق خون بہا کر اپنی حکومت کو مضبوط نہ کرو۔ یہ جتنے حقوق بیان کیے، ان کے علاوہ لوگوں کے ایک دوسرے پر اور بھی بہت سے حقوق ہیں۔ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ آپس میں محبت اور الفت کا رشتہ مضبوط کیا جائے۔ یہ رشتہ محبت افراد کے درمیان بھی قائم ہو، قبائل کے درمیان بھی اور ملکوں کے عوام کے درمیان بھی، کیونکہ سب بھائی بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ان کی اصل ایک ہے، راستے مشترک ہیں اور اغراض و مقاصد بھی جداگانہ نہیں۔ حریت اور آزادی، خوشحالی اور فارغ البالی، مقررہ قوانین، جدید کوششیں، غرض یہ کہ تمام وہ چیزیں جو بنی نوع انسان سے تعلق رکھتی ہیں بے معنی و فضول ہیں، نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں اس جنگ و پیکار اور کشت و خون کی موجودگی میں جو انسان کو نیست و نابود کر دے۔ انسان ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں، اور جب اس کی جان کو امان نہیں تو پھر ان چیزوں کی وقت ہی کیا۔
ہر وہ قول و فعل جو انسان کو خدمت کی دعوت تو دے لیکن صلح کی دعوت نہ دے، وہ جھوٹا قول اور مذموم عادت ہے۔ ہر وہ عمل جو زندگی کی خدمت کا تو مدعی ہو مگر زندوں کو موت کی طرف دھکیل دے، گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلوار کی آنچ میں جھونک دے، وہ کھوٹا عمل اور بے نتیجہ کام ہے۔ انسان اور اس کی زندگی بہتری کے تمام تصورات بیکار ہیں جب تک کہ وہ انسان ہیں، بھائی چارے کے محرک نہ ہوں۔ وہ قول و عمل اور انسان کی بہتری کے تصورات اس وقت کتنے مزہ کا خیز معلوم ہوتے ہیں کہ جب کہ نہریں خون کی ندیاں بن جاتی ہیں اور باغ ویران ہو جاتے ہیں اور محلوں میں الو بولنے لگتے ہیں۔ یہ قول و عمل اور انسان کی بہتری کے تصورات اس گھڑی کتنے عاجز نظر آتے ہیں جب انسان خشک گھاس کی مانند لڑائی کے منہ میں جھونک دیا جائے، انسان کا نام و نشان باقی نہ رہے، زندگی کی خوبصورتی اس کی تمنائیں خاک میں مل جائیں۔ جب لڑائی ہلاکت و بربادی کا باعث ہو تو صلح اس ہلاکت و بربادی سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ وہ غرض و غایت ہے جو بہت سی غایتوں تک پہنچانے والی ہے۔ صلح کے دنوں ہی میں ممکن ہے کہ فرزندان آدم اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں سے کام لے سکیں، اپنی مشترکہ کوششوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ آرزوئیں پوری ہوں جو سب کی مشترکہ آرزوئیں ہیں۔ علی ابن ابی طالب، جن کے اصول و طریقے ہر میدان پر اس طرح حاوی ہیں جس طرح ایک جڑ سے نکلی ہوئی بہت سی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ صلح انسان اور زندگی کے ارد گرد بلند و بالا چہار دیواری ہیں جو دونوں کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، خداوند عالم نے تمہیں فضول و بیکار پیدا نہیں کیا۔ علی کے خیال میں کس لیے خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کا خود جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، خداوند عالم نے تمہیں اپنی زمین پر محترم اور اپنی مخلوقات کے درمیان محفوظ اور مامون پیدا کیا۔ نعمتوں نے تم پر اپنی مہربانیوں کے پر پھیلا دیے اور اپنی آسائشوں کی نہریں تمہارے لیے بہائی ہیں۔ تو الفت اور محبت علی ابن ابی طالب کے نزدیک بنی نوع انسان کے لیے بزرگ ترین نعمت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں آپ، خداوند عالم نے انسانوں کے درمیان محبت اور الفت کا رشتہ مضبوط کیا، وہ محبت جس کے سائے میں لوگ چلتے پھرتے اور جس کی آغوش میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ محبت وہ نعمت ہے جس کی قیمت سے کوئی آگاہ نہیں، کیونکہ اس کی جو بھی قیمت لگائی جائے یہ اس سے مہنگی ہی ہوگی اور ہر عظیم چیز سے عظیم تر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ دوستی اور محبت کرے تاکہ صلح اور آشتی برقرار رہے، کیونکہ صلح اور آشتی کے دنوں میں شہر میں اطمینان کی فضا رہتی ہے، لوگ بے خوف و ہراس ہوتے ہیں۔ جنگ سے پرہیز کرے، اس لیے کہ جنگ ظلم ہے اور بندگان خدا پر ظلم انتہائی مذموم اور قبیح ہے۔ جنگ کا نتیجہ خواہ فتح یابی ہو یا پسپائی، دونوں صورتوں میں یہ جنگ نقصان ہی نقصان اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ جنگ ایک تباہی اور بربادی ہے، جیتنے والے کے لیے بھی اور ہارنے والے کے لیے بھی۔ جنگ میں عزت انسانی خاک میں مل جاتی ہے۔ جیتنے والا عقل و ضمیر کا مخالف، محبت کا دشمن اور انسانی زندگی کو بے قیمت سمجھنے والا ٹھہرتا ہے، اور ہارنے والا ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے اور اس کی جان و مال بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بدی کے ذریعے فتح یاب ہو حقیقتاً وہ ملغوب ہے۔ جنگ اور خون ریزی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے غارت گری اور تاراجی کو، جو اسلام سے پہلے جاہلی قبائل میں مقدمہ جنگ تھی، انتہائی ہولناک اور مذموم افعال میں شمار کیا۔ غارت گری، لوٹ مار، بتوں کی پرستش، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا حضرت علی علیہ السلام کی نظروں میں ایک ہی جیسے قبیح افعال تھے۔ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان نہ اپنی قدر و قیمت سے آگاہ ہے اور نہ زندگی کی قدر و قیمت سے آگاہ ہے۔ اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں، وہ جہالت کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے، بتوں کی پرستش کرتے اور ایک دوسرے پر غارت گری کیا کرتے۔ لڑائی سے اتنی آپ کو شدید نفرت و بیزاری تھی کہ آپ سخت سے سخت وقتوں میں بھی اس لڑائی سے منع کرتے، یعنی اس کی بھی اجازت نہ دیتے کہ دعوت مبارزات دے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، دعوت نبرد ہرگز نہ دو۔
علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کا جائزہ لینے پر یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ وہ لوگوں کی بہت سی خصلتوں کی مذمت کرتے اور دنیا کی بہت سی چیزوں کو مذموم سمجھتے۔ خصلتوں میں سب سے پہلے آپ فتنے کی طرف مائل ہونے، کشت و خون کی رغبت رکھنے کی مذمت کرتے اور دنیا کی مذموم چیزوں میں جنگ سے بڑھ کر آپ کے نزدیک کوئی چیز مذموم و قبیح نہ تھی۔ آپ کا یہ فقرہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ دنیا گھر ہے لڑائی، لوٹ مار اور قتل اور غارت گری کا۔ لڑائی حق کو اتنا ہی ضائع اور برباد کرنے والی ہے جتنا باطل کے لیے وجہ امان اور جائے پناہ ہے۔ حق ہی کے ذریعے انسان بلند ہوتا ہے، معاشرہ اور سماج استوار ہوتا ہے اور دنیا نیک بخت ہوتی ہے۔ باطل ذلتوں اور رسوائیوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جنگ سے بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام بےہودگیوں کا گہوارہ ہے، کیونکہ جنگ کے دنوں میں اشتباہی کیفیت ہوتی ہے، یعنی باطل سر بلند ہوتا ہے اور حق کی آواز پست ہو جاتی ہے، اور جبکہ صلح عین حق ہے تو جو شخص حق سے تجاوز کرے گا گم کردہ راہ ہو جائے گا۔ یہ تھی بنیاد اس عقیدے اور نظریے کی جو علیہ السلام لڑائی کے متعلق رکھتے تھے۔ یہ کوئی تعجب خیز بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آزادی کا جو تصور تھا، حریت کے متعلق وہ جو نظریہ رکھتے تھے، عام انسانوں پر انہیں جو وثوق اور اعتماد تھا، زندگی اور زندوں کے ان کے دل میں جو حرمت تھی، ان سبھی چیزوں کے مطابق ہے۔ اسی لیے وہ بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو فتنے سے روکنے اور صلح کی طرف مائل کرنے کے لیے فرماتے ہیں، تمہارے دشمنوں کے لیے یہی خرابی بہت ہے کہ وہ ہدایت سے نکل کر گمراہی میں جا پڑے۔ اسی لیے آپ خطا کار اور زیادتی کرنے والے کو اپنی حرکتوں پر ندامت اور افسوس ظاہر کرنے کا حکم دیتے، تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے، اور جس پر زیادتی ہوتی اس سے کہتے کہ تم زیادتی کرنے والے کی معذرت اور ندامت قبول کر لو، چاہے اس کی خطا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص تم سے معذرت کرے اس کی معذرت کو قبول کرو، اپنی عقل کے ذریعے اپنی ہوا و ہوس سے جنگ کرو، اس طرح تمہارے لیے محبت لوگوں کے دل میں باقی رہے گی۔ اسی لیے آپ اپنے پیروکاروں کے لیے سب سے اچھی صفت یہ قرار دیتے تھے کہ وہ صلح کے خواہش مند، لڑائی سے بیزار اور اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی عافیت کے طلبگار ہوں۔ شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں، ہمارے پیروکار جب غضبناک ہوتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کے لیے برکت اور میل جول والوں کے لیے وجہ سلامتی ہوتے ہیں، لیکن جنگ سے اس انتہائی نفرت اور صلح کی طرف غیر معمولی رجحان کے معنی یہ نہ تھے کہ علیہ السلام کسی موقع پر جھک جاتے، ہار مان لی جائے۔ جنگ سے نفرت اور صلح کی طرف میلان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کی جائے اور مفسدین کو آزاد چھوڑ دیا جائے، کیونکہ لڑائی بذات خود ناپسندیدہ چیز نہیں بلکہ اپنی اذیت ناکیوں اور تباہ کاریوں کی وجہ سے بری ہے، اور صلح بذات خود اچھی چیز نہیں بلکہ اس لیے اچھی ہے کہ وہ لوگوں کو امن اور اطمینان بخشتی ہے، معاشرے کو بہتر بنانے کی مہلت دیتی ہے اور زندوں کے سامنے زندگی کی راہیں کشادہ کرتی ہے۔ غرض یہ کہ جنگ ہو یا صلح، کوئی بھی ان میں نہ ذاتی حیثیت سے اچھی ہے نہ ذاتی حیثیت سے بری، ان کی اچھائی یا برائی جو کچھ ہے وہ دوسروں کے لحاظ سے۔ اگر جنگ و صلح ذاتی حیثیت سے کوئی قیمت رکھتی ہوتی تو وہ انقلابی کوششیں جو دنیا کی مظلوم قوموں نے ظالم و جابر سلاطین اور استعمار پسندوں کے خلاف کی، وہ شر اور گناہ ہوتی، اور ان ظالم بادشاہوں کی اطاعت و فرمانبرداری خیر و برکت ہوتی، لیکن واقعاً ایسا نہیں۔ اصل چیز عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی بھلائی ہے۔ اگر عزت و آبرو سے زندگی گزر رہی ہو، آرام و چین میسر ہو تو عوام کے لیے صلح بہتر ہے، اور اگر زندگی مصیبت اور کلفت کی زندگی ہو تو اور شکستگی اور بدحالی کی زندگی میں ان کے حقوق لوٹ رہے ہوں، وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں، تو ایسی صورت میں لڑائی نعمت ہے، اس وقت تک جب تک کہ حقیقی صلح کی ایسی فضا پیدا نہ ہو جائے جو انسانی شرافت کی بنیادوں پر قائم ہو، جس میں نہ ذلت و بیچارگی ہو، نہ ظلم و جور کی اطاعت و فرمانبرداری۔ یہی چیز علی ابن ابی طالب کے پیش نظر تھی۔
علی جس جنگ کو ناپسند کرتے تھے وہ ابو سفیان اور ابو لہب کی جنگ تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، نہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ابو سفیان اور ابو لہب کے خلاف۔ علی علیہ السلام اس جنگ کو ناپسند کرتے تھے جو ظالم و فاسق غازیوں نے اہل خیر و باطلان حق کے خلاف لڑی۔ اس جنگ کو ناپسند نہیں کرتے تھے جو اہل خیر اور طالبان حق نے ان قاسطین اور منافقین سے لڑی۔ علی چاہتے تھے کہ تم چنگیز خان، ہلاکو اور ہٹلر نہ بنو، لیکن علی علیہ السلام کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جنہیں چنگیز اور ہلاکو اور ہٹلر نے غلام بنا لیا تھا۔ اگر جنگ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینے، چھنے ہوئے حق کو حاصل کرنے، لوٹے ہوئے حق کو واپس کرنے، تاراج شدہ عزت اور آبرو کو بحال کرنے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تو سماجی اور معاشرتی ضرورت ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ پہلے صلح و مصالحت کی تمام کوششیں آزمائی جائیں۔ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب نے جب اذن جہاد دینے میں تاخیر پر بے چینی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ پس و پیش کیا ہے اس لیے ہے کہ میں موت کو ناگوار جانتا ہوں اور اس سے بھاگتا ہوں، تو خدا کی قسم تم مجھے ذرا پرواہ نہیں کہ میں موت کی طرف بڑھوں یا موت میری طرف بڑھے، اور اس طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ کیا مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کوئی شبہ ہے، تو خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التوا میں نہیں ڈالا، مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پا جائے اور اپنی چندھیائی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے، اور مجھے ہر چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے، اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہوں گے۔ دوسری شرط جنگ کی یہ ہے کہ جنگ سے غرض محض فتیابی حاصل کرنا نہ ہو، نیز یہ کہ جیتنے والا انتقام کی آگ نہ بجھا دے، حریف کو عذاب نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، قیدیوں اور جنگ میں تباہ ہونے والوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرے، نہ بوڑھے عورتوں اور بچوں کے در پہ ایذا ہو۔ اگر لڑائی لڑنے والا اپنے کو حق پر سمجھتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں یہ جنگ حق کے لیے لڑ رہا ہوں اور میرا حریف ظالم ہے، اس سے بدلہ لینا ضروری ہے، تو بس اسے اتنے ہی پر اکتفا کرنا چاہیے کہ حق کو اس کی جگہ پلٹا دے۔ اگر کوئی تھوڑی سی لڑائی سے یہ مقصد حاصل ہو جائے تو فوراً ہاتھ روک لینا ہوگا۔ امیر المومنین کی تمام لڑائیوں کا بنیادی دستور یہ تھا کہ اس وقت تک خون ریزی سے ہاتھ آلودہ نہ کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی شدید ضرورت نہ ہو، لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام دشمن کو سمجھانے، بجھانے، نصیحت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ کا مقولہ یہ بھی تھا کہ قسم بخدا میں مظلوم کے ساتھ انصاف اور ظالم کو نصیحت ضرور کروں گا۔ جب سمجھانے، بجھانے اور صلح اور مصالحت کی ترغیب سے کام نہ چلتا تب آپ ڈرانے دھمکانے سے کام نکالتے، اس لیے کہ اصل غرض یہ تھی کہ جہاں تک ہو سکے ایک قطرہ خون بہنے نہ پائے۔ اہل نیروان کو آپ دھمکاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ اگر تم لوگ نہر کے موڑوں اور اس کے نشیب کی ہموار زمینوں پر قتل ہو کر گرے ہوئے ہوگے، اس عالم میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے عذر کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوگی، نہ کوئی روشن ثبوت، اس طرح کہ تم اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور پھر قضائے الہی نے تمہیں اپنے پھندوں میں جکڑ لیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی اس تحکیم سے روکا تھا، لیکن تم نے میرا حکم ماننے سے مخالف پیمان شکنوں کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ مجبوراً مجھے بھی اپنی رائے کو ادھر موڑنا پڑا جو تم چاہتے تھے۔ تم ایک ایسا گروہ ہو جس کے افراد کے سر عقلوں سے خالی، فہم و دانش سے عاری ہیں۔ خدا تمہارا برا کرے، میں نے تمہیں نہ کسی مصیبت میں پھنسایا نہ تمہارا برا چاہا۔ اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں اور عنوان جنگ و صلح ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مکمل کریں گے۔